بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سی شکرکندی کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ ٹیسٹ میں بہت مزے کی بنتی ہے اور بنانا بھی اس کو بہت آسان ہے۔ بنا ابالے یہ شکرکندی کیسے بنے گی اور اس کے ساتھ ایک زبردست سی سوس بنائیں گے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ 1 کلو میں نے لے لیا ہے شکرکندی، اور شکرکندی آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ مٹی ہوتی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے ہم 3 سے 4 پانیوں میں دھو لیں گے۔ دھونے کے بعد اس کا جو اوپر والا اور نیچے والا پارٹ اتار لیں گے چھری کی مدد سے، اور یہاں پہ صاف ستھری شکرکندی جو ہے ہم نے تیار کر لی ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو ابالنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو سٹیم میں پکانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک عدد بڑے سائز کا میں نے پتیلا لے لیا، اور اس میں یہ سائز دیکھ رہی تھی، سٹیمر جو ہے نا وہ پتیلے کے سائز سے بڑا تھا، تو میں نے پھر اس میں سٹینڈ کا استعمال کرنا ہے۔ تو ایک بڑا مگ میں نے پانی اس میں ڈال دیا اور اس میں یہ سٹینڈ میں نے رکھ دی ہے، اور یہاں پہ یہ ساری شکرکندی جو ہے نا میں نے سٹینڈ کے اوپر رکھ دینی ہے۔ اور سٹینڈ پہ رکھنے کے بعد نا میں نے اس کو چولہے پہ چڑھا دینا ہے پکنے کے لیے۔ چولہے کی آنچ کو میں نے تیز کر دینا ہے، اور جیسے جیسے یہ پانی اب نیچے سے گرم ہوتا جا رہا ہے نا، تو سٹیم اوپر آتی جا رہی ہے۔ چولہے کی آنچ کو 4 سے 5 منٹ تک ہم تیز رہنے دیں گے، اور ڈھکن کو میں نے ایک رومال سے کور کر لیا تاکہ اس کی سٹیم جو ہے نا وہ باہر نہ آنے پائے، اور اوپر سے ایک ہیوی ویٹ رکھ دیں گے تاکہ کہ سٹیم میں نا اچھے سے شکرکندی ہماری گل جائے۔ تو 5 منٹ تک تیز آگ کے بعد میں نے بالکل دم والی آگ کر دی ہے، اور تقریباً 12 سے 13 منٹ تک ہم نے اس کو سٹیم دینا ہے۔ جب تک اس کو سٹیم میں یہ گل رہی ہے، تو ہم اس کے لیے مزیدار سی کھٹی میٹھی چٹنی بنائیں گے۔ تو آدھے کپ کے قریب میں نے املی لے لی ہے، اور املی کو تقریباً 5 سے 10 منٹ تک میں نے بھگو دیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے ہاتھ سے مسل کے تو اس کا گودا سارا جو ہے نا ہم نے نکالنا ہے، اور اس کے بعد یہ چھان لیں گے۔ یہاں پہ کافی گاڑھا گاڑھا پلپ اس کا نکلا ہے، اور اس کے بعد اس کو چھاننے کے بعد دوبارہ یہ جو اس کے بیج ہیں نا، اس میں دوبارہ سے تھوڑا سا میں نے پانی شامل کرنا ہے، اور اچھے سے ہاتھ سے دوبارہ سے میں نے اس کو مسل لینا ہے تاکہ اس کا جو پلپ ہے نا وہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ عمل جو ہے نا میں نے 3 دفعہ کرنا ہے تاکہ اچھے سے سارا پلپ جو ہے نا اس کا باہر آ جائے۔ تو یہاں پہ دوبارہ سے چھاننے کے بعد تیسری دفعہ دوبارہ میں نے پانی ڈالا ہے، اور دوبارہ سے میں نے اچھے سے مسلا ہے اس کو۔ اس تیسری دفعہ میں نے سارا اس کا پلپ جو ہے وہ نکل کے باہر آ گیا، اور آسانی سے یہ اس کا جو پلپ ہے نا وہ نکل جائے گا۔ اور یہاں پہ میں ہاتھ سے اچھے سے مسل رہی ہوں، اور اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو مسلیں گے نا تو آپ کے ہاتھ بالکل کلیئر ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا ہمیں پلپ مل چکا ہے۔ اب اس کے بیج ضائع کر دیں گے اور اس کی چٹنی بنائیں گے۔ تو پتیلے میں نے اس کا پلپ ڈال دیا ہے، چولہے پہ چڑھا دیا ہے۔ جیسے ہی اس میں ابال آیا ہے، تو اب ہم مزید اس میں چیزیں شامل کریں گے۔ یہاں پہ میں نے تقریباً پونا کپ کے قریب چینی شامل کی ہے، اور چینی اگر میٹھا آپ کو زیادہ میٹھی پسند ہے نا تو 1 کپ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن پونا کپ جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہے۔ اور آدھا چائے کا چمچ اس میں نے شامل کیا ہے کوٹا ہوا زیرہ، آدھا چائے کا چمچ کالا نمک، 1 سونٹ کا پیس ڈال دیا ہے، اور آدھا چائے کا چمچ نمک اور سرخ مرچ، اور آدھا ہی چائے کا چمچ چاٹ مسالہ شامل کر دیے۔ یہ تمام مسالے شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے، اور اس کے بعد 8 سے 10 منٹ تک ہم نے اس کو بالکل تھوڑی درمیانی سی آگ پہ نا ہم نے اس کو گاڑھا ہونے تک پکانا ہے۔ تو یہاں پہ 8 سے 10 منٹ گزر چکے ہیں۔ چٹنی ہماری جو ہے نا مزیدار سی کی گاڑھی ہو چکی ہے، اور اس کو اتنے پتلا سے ہی رکھنا ہے، بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا، کیونکہ یہ جب ٹھنڈی ہوگی نا تو اس نے مزید گاڑھا ہونا ہے۔ تو یہ اتنی کنسسٹنسی جو ہے نا اس کی آپ نے رکھنی ہے۔ تو اب یہاں پہ چولہے کو ہم بند کر دیں گے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ جب تک ہم اب چلتے ہیں اپنی شکرکندی کی طرف، تو تقریباً 13 سے 14 منٹ گزر چکے ہیں، اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹیم سے بھرا ہوا ہے پتیلا ماشاءاللہ سے، اور اسی سٹیم میں نا زبردستی ہماری شکرکندی جو ہے یہ گل چکی ہے۔ یہ چھری کی مدد سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ یہ سارے جو پیس ہیں نا یہ سب گل چکے ہیں، اور ایک ایک کر کے تو ہم یہاں پہ اس کو نکال لیں گے۔ تو یہاں پہ یہ نا کافی زیادہ گرم ہے، میں جلدی میں ہاتھ سے کر رہی تھی۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم کوکنگ کر رہے ہیں نا تو آپ کسی چمٹے سے کریے گا، بہت زیادہ گرم تھی یہ۔ تو یہاں پہ یہ زبردستی شکرکندی تیار ہو چکی ہے، اس کو میں نے باہر نکال لیا، اور پتیلا یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس میں تقریباً آدھے مگ کے قریب پانی موجود ہے، تو اس پانی کو ہم ضائع کر دیں گے۔ اور یہاں پہ یہ جو شکرکندی ہے ٹھنڈی ہو چکی ہے، اس کے اوپر سے ہم چھلکا اتار لیں گے، اور بہت ہی آسانی سے اس کے اوپر سے نا چھلکا اتر جائے گا۔ تو یہاں پہ چھلکے اتارنے کے بعد نا اب اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ کٹنگ جو ہے نا وہ آپ چھوٹے بڑے پیسز اپنی مرضی سے کٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ گول پیسز میں کٹ کر رہی ہوں، اور کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کی زبردستی سوس کے ساتھ نا جو ہم شکرکندی تیار کریں گے، ایک پلیٹر تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ساری میں نے سرونگ پلیٹ میں نکال لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد، اور آپ چاہیں تو اس چٹنی کے ساتھ اس کو ایسے ہی سرو کر سکتے ہیں، اوپر چاٹ مسالہ چھڑک کے، لیکن یہاں پہ یہ جو میں طریقہ دکھا رہی ہوں بڑی مزیدار سی، دکھنے میں بھی پیاری لگتی ہے، اور کھانے میں تو
اس کا جواب بھی نہیں ہے کوئی۔ تو یہ چٹنی جو ہے نا کھٹی میٹھی، میں نے اس کے اوپر کھٹی میٹھی مزیدار سی چٹنی کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے شکرقندی کے ساتھ، اوپر سے چاٹ مسالے کا اسپائسی ٹیسٹ مکس ہو کے نا بہت زبردست یہ لگتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ سرو کریں گے نا تو کھانے والے جو ہے نا وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ کی تعریف بھی بہت زیادہ کریں گے، کیونکہ یہ اتنی مزے کی لگتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارا زبردست سا پلیٹر جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔